أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم۔ بیٹھ جاؤ بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا ہوا وہیں پر بیٹھ جائے۔ بہت قیمتی وقت ہے، یہ عصر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے۔ اول تو دوستوں بزرگوں، پوری زندگی بہت قیمتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دے رکھی ہے یہی بہت قیمتی ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیان حصے میں تیری کفالت کروں گا۔ تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا اور قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ اس وقت ہم سب اس وقت اللہ کے راستے میں ہیں کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے۔ لیکن دوستوں بزرگوں، یہ وقت اور یہ زندگی قیمتی جب بنتی ہے جب ہم اس زندگی کو عملوں کے اندر لگاتے ہیں، نہیں تو زندگی کا کام ہے گزرنا، گزر رہی ہے۔ کتنے لوگ آئے اس دنیا میں، ان کی زندگی گزری، دنیا سے چلے گئے، اب ہماری زندگی بھی گزر رہی ہے، اور کس کی کتنی زندگی آگے کی باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا۔ جو وقت گزر گیا، جو سال گزر گیا، وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گا۔ اور عمل ہی سے انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ہے، کسی اسباب سے، مال سے، کسی دوسری چیزوں سے، کہ کسی چیز سے انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ اعمال کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی جو انسان کی زندگی ہے، انسان اس میں جو کام کر رہا ہے وہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں۔ دیکھنا ہے، سننا ہے، کھانا پینا ہے، چلنا ہے، شادی بیاہ ہے، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، یہ سارے کام انسان کرتا ہے۔ یہ ہر وقت اس کے اندر سے نکلتے ہیں کہ یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں۔ اور یہی کام، یہی اعمال غیر بھی کرتے ہیں، جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں وہ بھی یہی کام کرتے ہیں۔ فرق اتنا ہے ان میں اور ہم میں کہ ہمیں ان سارے کاموں کے کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین جو نمونہ ہے کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے، کہ کل قیامت کے دن ہمارے کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے کہ جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے کے مطابق ہوگی کہ اللہ کیا اس کی قدر ہوگی، اللہ کیا اس کی حیثیت ہوگی، اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے دور ہوگی کہ اتنا ہی اللہ کیا وہ بے حیثیت ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کیا وہ بے قیمت ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اور اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ رہتے ہیں اور سارے اعمال ساتھ رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پر آئے ہیں، بنگلور آئے ہوئے ہیں تو ہمارے بعض اعمال گھر پر رہ گئے ہیں، بعض اعمال ہمارے ساتھ آ گئے ہیں، کہ نہیں، ہمارے 100% اعمال ہمارے ساتھ یہاں آئے ہیں، اور یہی 100% اعمال آگے بھی جائیں گے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عملوں کی قدر و قیمت بتلائی کہ جہاں ہو، جس حالت میں بھی ہوں، یہ دیکھو کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے نکلنا ہے۔ اس لیے کہ جیسے میں نے کہا کہ اسی پر آخرت میں بننے بگڑنے کا تعلق ہے، آخرت میں ملنے نہ ملنے کا تعلق ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے صحابہ کو مثالیں دے دے کر سمجھایا۔ آپ نے پوچھا ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہ تم جانتے ہو تمہاری مثال، تمہارے مال کی، اہل و عیال کی، اعمال کی مثال کیا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کے 3 بھائی ہوں اور اس آدمی کے اوپر موت کا وقت قریب آوے
تو وہ اپنے ان تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی کو بلا کر پوچھے کہ بھائی تم دیکھ رہے ہو میرے اوپر کیا مصیبت آ رہی ہے کہ دنیا سے میں جا رہا ہوں، آخرت کا سفر تیار ہے، اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، تیری تیمارداری کروں گا، تیری خدمت کروں گا، اور جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، اور تیرے مرنے کے بعد لوگوں میں تیرا ذکر خیر کروں گا، تیری صفات بیان کروں گا۔ تو ہوتا ہے نا، آدمی جب مر جاتا ہے تو کوئی دشمن بھی ہوتا ہے تو وہ بھی کچھ نہ کوئی بھلی بات کہہ دیتا ہے، تو تعریفیں کرتے ہیں لوگ، لیکن کچھ دنوں کے بعد پھر میں تجھے بھول جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا یہ تو اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے گھر والے ہیں جو یہی ساتھ چھوڑیں گے۔ پھر دوسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میرا تیرا واسطہ تو زندگی تک کا ہے، جب تک تیری سانس چل رہی ہے اس وقت تک تجھے مجھ سے جتنا نفع اٹھانا ہے، جتنا فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لے، کہ جب تیرا انتقال ہو جائے گا تو دنیا سے رخصت ہوگا تو تیرا راستہ الگ ہو جائے گا، میرا راستہ الگ ہوگا، میں دوسری طرف جاؤں گا تو دوسری طرف جائے گا، اس لیے اپنی زندگی میں جتنا نفع اٹھانا ہے اٹھا لے۔ آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کا مال ہے، دیکھو آپ کہ کوئی چیز آدمی کے ساتھ نہیں جاتی، انگوٹھی اگر پہنے ہی ہو اور اگر نہ نکل رہی ہو تو اس کو بھی کاٹ کے نکال لیتے ہیں، کفن بھی اس لیے پہنا دیا جاتا ہے کہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو جاوے، اس کی بے پردگی نہ ہو جاوے، نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سل گڑ کر ختم ہو جائے گا، کہ ہر آدمی کل قیامت کے دن اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا، جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے ایسے ہی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا یہ اس کا مال ہے جو یہاں ساتھ چھوڑے گا۔ پھر تیسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تیرے ساتھ ہوں، جب تک دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا، جب تیرا انتقال ہو جائے گا اور تو قبر میں پہنچے گا تو منکر نکیر کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے، اور جب تیرے نام اعمال تلیں گے تو تیرے نام اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اس کو جھکانے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھ کو جنت میں داخل کرا دوں، میں وہاں تک تیرے ساتھ ہوں، میں وہاں تک تیرا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آپ نے فرمایا پوچھا کہ بتلاؤ ان تینوں بھائیوں میں سے کون سے بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہلے دو تو بیکاری ثابت ہوئے جو یہی ساتھ چھوڑ دیں گے، کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا۔ اس لیے دوستو بزرگوں ہمیں سب سے پہلے اپنے عملوں کی فکر کرنی ہے۔ آپ اگر آپ ریلوے والے ہیں، ٹرینوں میں بھی سفر کرتے ہیں، وہی اس ٹرینوں کا سفر ہوتا ہے، ملازمت تو محرم نا محرم ان پہ نگاہیں پڑتی ہے، یعنی ہر چیز کو ہمیں بتلایا گیا ہے کہ یہ ہمارے اعمال ہیں کہ ہم کہاں دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کدھر دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں انسان کے اعمال۔ اور دوستو بزرگوں اعمال کا دار و مدار انسان کے یقین کے ساتھ ہے، کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے ویسے ہوں گے۔ اگر ہمارے اندر کا ایمان بنا ہوا ہوگا، اگر ہمارے اندر کا یقین بنا ہوا ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے، اور اگر ہمارے اندر کا یقین بنا ہوا نہ ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے، یہ اللہ کے راستے میں نکالنا، یہ چلے 4 مہینے کے لیے نکالنا، اور یہ جوڑوں کا ہونا اور یہ مجلسوں کا ہونا یہ اسی لیے ہے تاکہ ہمارے اندر وہ احساس پیدا ہو جاوے جو احساس ہمارے اندر سے نکل گیا۔ ہر آدمی کے اندر الگ الگ احساس ہے، کمانے کا، خرچ کرنے کا، دوسری دنیا کی چیزوں کا کہ احساس ہے خوب، لیکن اگر احساس نہیں ہے تو ایمان کا احساس نہیں ہے، ایمان کی کمزوری کا احساس نہیں ہے، دین پر چلنے کا احساس نہیں ہے، کہ یہ چیزیں ہمارے اندر آویں کہ میرا ایمان کیسے بنے، کہ یہ ایمان یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت ایمان کی برآمد فرمائی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں۔ قرآن یوں کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر۔
قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں. اور ایسی ایسی نعمتیں دوست بزرگوں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے، لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت، ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت محسوس ہوتی ہے، اس وقت پتہ چلتی ہے کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. ایسی ایسی چیزیں ہیں، لیکن کتنی بڑی بڑی نعمت. میں اپنا واقعہ بیان کروں. پرسوں سفر سے پہلے میں سہارنپور میں تھا، پوری رات نیند نہیں آئی، پورے فجر کی اذان ایسے ہی ہو گئی. تو میں سوچتا رہا کہ نیند کتنی بڑی نعمت ہے کہ آدمی سو جاتا ہے کہ پوری رات کاٹنی مشکل ہو گئی، 1 منٹ کو آنکھ نہیں لگی. یہ میں نے بتلایا کہ ایسی ایسی نعمتیں کہ ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. کہ نعمت کی قدر جب ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جیسے میں نے کہا ایسی ایسی نعمتیں. لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے. اس لیے کہ آدمی اگر ایمان کے بغیر اس دنیا سے چلا گیا اور پھر آخرت میں اپنی جان کی فدیے میں دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے، تب بھی آخرت میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا کہ ایمان کے بغیر بچ گیا ہے. لیکن آج ہمارے اندر سے دوستو بزرگوں اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی. ایمان والے مسلمانوں کے اندر سے ایمان کی قدر و قیمت کم ہو گئی. اور کم کیوں ہے؟ کم اس لیے ہوئی ہے کہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے جو چیز آدمی کو مل جاتی ہے نا، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے. کہ جس چیز پر آدمی کا جان لگے گی، مال لگے گا، اور جس چیز کے لیے آدمی قربانی دے گا، جس چیز کے لیے تکلیفیں برداشت کرے گا، کہ اس کی قدر و قیمت آدمی کے اندر زیادہ ہوتی ہے. اور جو چیز بغیر محنت، بغیر مجاہدے کے ملتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. تو ایمان ہمیں وراثت میں مل گیا. خاندان مسلمان، باپ مسلمان، دادا مسلمان، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، الحمدللہ ہم بھی مسلمان. اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اندر ایمان کی قدر و قیمت اتاری تھی، اور ایسی قدر و قیمت اتاری تھی کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے اور اس کے تقاضوں کے لیے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو، اور جو چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے اس کو قربان کیا ہے. اس لیے کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے، ایمان کی، دین کی، کہ جب قدر و قیمت اتر جائے گی تو پھر آدمی اس کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہوگا. کہ کوئی بات نہیں، میری نماز قضا نہیں ہونی چاہیے، کہ کوئی کچھ بھی ہو جائے میرا ذکر نہیں چھوٹنا چاہیے، کہ کچھ بھی ہو جائے میری تلاوت نہیں چھوٹنا چاہیے، کہ کچھ بھی ہو جائے مجھ سے یہ کام میں حرام لقمہ میرے پیٹ میں نہ جانا چاہیے. کہ جب آدمی کے اندر کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے کہ پھر آدمی اس کے لیے ہر چیز، ہر قربانی دینے کو تیار ہوتا ہے. تو حضور نے اس ایمان کی قدر و قیمت بتلائی. کہ کیا قدر بتلائی؟ کہ یہ قدر بتلائی کہ جب تک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا کہ اللہ کے ہاں تمہاری یہ قدر ہے تمہارے ایمان کی وجہ سے کہ جب تک ایک بھی ایمان والا اس دنیا میں رہے گا اللہ تعالیٰ اس ساتھ زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا. اس وقت تو کروڑوں مسلمان ہیں الحمدللہ، کہ سب دنیا سے چلے جاوے اور ہم میں سے ایک باقی رہ جاوے تو اس ایک کی وجہ سے ساتھ زمین آسمان باقی رہے گا. پھر اگر ایمان والا نہیں ہے کہ پھر اللہ کو اس دنیا کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کو ختم کرے گا. اس کا وجود ہی ایمان والے کی وجہ سے، اللہ کے والے کی وجہ سے. یہ قدر ہے. اور قیمت کیا بدلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی ایمان کو بچا کر لے گیا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ اللہ نے ہمیں جو دعوت و تبلیغ والا کام دیا ہے یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر چلے 4 مہینے میں مسجدوں میں رہ کر ہر وقت اللہ کو بولتا ہے، سنتا ہے، اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اس کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، تو اللہ کا ان سے یقین اندر پیدا ہوتا ہے. اور جب یقین اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں. کیونکہ آدمی کو جو چیز چلاتی ہے عمل کے اعتبار سے،
آدمی جو چلتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اندر کی طاقت سے چلتا ہے. اندر اگر تجارت کا یقین ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال تجارتی ہوں گے. اندر اگر ڈاکٹری یقین ہوگا تو بدن سے نکلنے والے اعمال ڈاکٹری اعتبار سے ہوں گے. یعنی کامیابی وہ اس میں سمجھے گا. اور اگر اندر ایمان ہوگا، یقین ہوگا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے میں کامیابی کا یقین ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. تو یہ قدر و قیمت صحابہ کے اندر ایسی اتری تھی ایمان کی کہ پھر صحابہ نے اس کے لیے کہ ہر قربانی کو اور ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے. صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے قصے ہم تعلیم کے ذریعے سے سنتے رہتے ہیں. لیکن دوستو بزرگوں، یہ سننا سنانا خالی سننا سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ سننا سنانا تو اس لیے ہے کہ ہم ان قصوں کو سن کر اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر پھر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے. جب تو فائدہ ہوگا. آدمی عمل کرے گا تو عمل سے تو آدمی کو تو عمل پر ملے گا. سننے سنانا تو عمل کے لیے ہے. اگر سننے سنانے پر عمل پر نہیں آ رہا ہے تو سننے سنانا تو فائدہ نہیں دے رہا اسے. سننا سنانا اس یقین کے ساتھ سنیں کہ میں سن رہا ہوں تاکہ ان پر ہم میں عمل کرنے والا بنوں. کہ ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بتلا رہا ہوں کہ ایمان کی وجہ سے صحابہ پر تکلیفیں کیسے آئیں اور مصیبتیں کیسے آئیں، حالات کیسے آئے اور ان حالات میں اپنے آپ کو جمایا. اس لیے کہ آدمی حالات میں اپنے آپ کو وہی جما سکتا ہے جس کے اندر ایمان کا یقین مضبوط ہو. اگر یقین مضبوط نہ ہوا تو پھر وہ حالات سے متاثر ہو جائے گا. حالات سے متاثر ہو کر ایمان والے، دین والے اعمال کو چھوڑ دے گا. لیکن اگر یقین بنا ہوا ہوگا تو پھر آدمی جہاں ہوگا، جس حالت میں بھی ہوگا، یہ دیکھے گا کہ اس میں نبی کا طریقہ کیا ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے. اس لیے سب سے پہلے ایمان کی فکر، ایمان کیسے بنے، صحابہ کا ایمان کیسے بنا اور پھر کیا تکلیفیں برداشت کی. ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے خباب، ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئیں گے، جو حالات، جو مصیبتیں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، کہ ان حالات کی ذرا تفصیل تو بتلاؤ. حضرت خباب نے کہا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے فرمایا اے خباب، ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. حضرت خباب نے فرمایا ہاں امیر المومنین، مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے، میرے خون سے وہ آگ بجھتی تھی. ایک عورت کے غلام تھے یہ. جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں، تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے ہٹ جائیں یا پھر یہ سزا برداشت کرتے رہے. لیکن کہ ان تکلیفوں کا برداشت کرنا آسان ہوا، لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا، اندر بنا ہوا تھا. اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا، اس لیے کہ ایمان والے کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن جو کام کرتا ہے، چلے 4 مہینے میں نکلے ہیں، چلے 4 مہینے میں نکل کر لوگوں کی کڑوی کسیلیاں برداشت کی ہے، چلے 4 مہینے میں نکل کر سردی گرمی برداشت کی ہے، قربانی دی ہے اپنے گھر کو چھوڑ کر، اور نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا ہے، جو بھی مومن جو بھی عمل کرتا ہے، کہ مومن جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا. اس لیے کہ اس کو یہ پتا ہے کہ دنیا میں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا. آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کہ موت تک، کہ موت پہ ختم، اور آخرت کے اعتبار سے تھوڑا. اور آخرت میں ان اعمال کا بدلہ جو ملے گا وہ دنیا سے بہت زیادہ ملے گا اور ہمیشہ کے لیے ملے گا. اس لیے مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا. اور مومن جو کام کرتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے، دین کا جو کام کرتا ہے، کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے، نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے، نہیں خوش ہے، کہ اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور اسی کی فکر میں وہ دن رات رہتا ہے. اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ کے معاملے میں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کہ کوئی بات، مجھے نماز پڑھنی ہے، کہ وقت نکالنا ہے،
اور جگہ دیکھنی ہے، کپڑا صاف دیکھنا ہے، پہلے تو اس کی تیاری کرنی ہے. اسٹیشن پر موقع لگ جائے تو اسٹیشن پر پڑھ لیں، ٹرین پر ہو تو ٹرین پہ پڑھیں، لیکن نماز مجھے پڑھنی ہے. یہ نہیں کہ بھائی ہم اسے آپ غیر یا ماحول سے تھوڑا سا متاثر ہو جائے کہ نہیں، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ تشریف لے گئے تو لندن ایئرپورٹ پر جماعت سے نماز پڑھنے لگے. وہاں کے لوگوں نے کہا حضرت آپ نماز جماعت سے پڑھ رہے ہیں، جماعت سے نہ پڑھیں، یہاں کے لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر جماعت سے نماز نہ پڑھی تو اللہ کیا کہے گا؟ ہر وقت اس کا دھیان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے کہ اگر پڑھی تو لوگ کیا کہیں گے، اس کا تو خیال ہے، اگر نہیں پڑھی تو اللہ کیا کہے گا. کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. میں کہہ رہا تھا کہ ایمان والا اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا بلکہ آخرت میں چاہتا ہے، اور جو کام کرتا ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اسی لیے جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا، ہم نے جو قربانیاں دی ہیں اس کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. ہم نے دنیا کے لیے تو کیا ہی نہیں، ہم نے تو آخرت کی پانے کے لیے کیا ہے. تو میں نے کہا کہ تکلیفیں برداشت کرنا اور پھر ایمان کے لیے قربانیاں دینا. تکلیف بھی آتی ہے، حالات بھی آتے ہیں، مصیبتیں بھی آتی ہیں کہ ان کو برداشت کرنا، اور کوئی چیز آئی ہے ایمان کے مقابلے میں تو اس کو قربان کرنا. یہ بھی صحابہ کرام کے قصوں میں ملتا ہے. ایک صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، حالات کے مقابلہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرنا ہے. یہ ہمیں سیرت میں سب ملتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے، مرنے شروع ہوئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی. ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی، خون بھی ختم، گوشت بھی ختم. ایسا قحط پڑا. وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے. خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا عمر سے میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا. ایمان کی فراست عطا فرمائی کہ اللہ نے، تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت پہ گئے اور جا کر اپنے خواب کا تذکرہ کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے. حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا. یہ چیز کہ آدمی دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو، اگر مشورہ سے کام لیتا ہے تو وہ نامراد نہیں ہوتا. اپنے آپ کو مشورے سے جوڑو، جو بھی کام ہو مشورے سے کرو. یہ نہیں کہ میں امیر المومنین ہوں جو چاہے کروں، کہ نہیں، فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی. ایک صحابی نے ایسا خواب دیکھا ہے، مشورے میں بات آئی، امیر المومنین جہاں سے بارش رکی ہے، قحط سالی آئی ہے، جہاں سے حالات آئے ہیں، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے، مصر سے، اور بارش تو اللہ کی طرف سے رکی ہوئی ہے، قحط سالی تو اوپر سے رکی ہوئی ہے کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے. فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی. حالات بدل دی، اللہ تعالیٰ نے حالات پلٹ دی، بدل دی. کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے ہو رہا تھا تو وہ حالات بجائے کم ہونے کے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے. کہ جب حالات کا مقابلہ توبہ استغفار سے کیا تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا. تو دوستو بزرگوں، آج بھی اس وقت جو چاروں طرف سے حالات ہیں ان کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان توبہ استغفار کرنے والا بنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے، اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کرے. اور کیونکہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے اللہ سے توبہ استغفار کرے. اور توبہ کا دروازہ ایک ایسا دروازہ ہے جو موت تک کھلا رہتا ہے. شیطان مایوس پہلے تو ٹلاتا ہے شیطان کہ ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، سوچ لیں گے، ابھی تو ہے، ابھی تو ہے، ابھی تو ہے، پہلے تو ٹلاتا ہے. اور پھر ایک حد پر جا کر وہ انسان کو مایوس کر دیتا ہے کہ آدمی مایوس ہو جاتا ہے، پھر کچھ کام نہیں کرتا پاتا.
تو توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے، اس لیے ہر آدمی توبہ استغفار کرے اللہ کے سامنے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ لالچ دیا اس نے بادشاہ نے کہ تم آدھی سلطنت میں دے دوں گا اگر تم ایمان کو چھوڑنے کو تیار ہو، تو اس کا وہ جواب دیا۔ پھر دوسری کیا؟ دھمکی۔ اس لیے کہ آدمی کو جو سیدھے راستے سے ہٹایا جاتا ہے، یا آدمی سے کوئی کام کرایا جاتا ہے، کوئی غلط کام کرایا جائے یا اس کو سیدھے راستے سے ہٹایا جائے، وہ دو راستے ہوتے ہیں عام طور سے۔ ایک تو لالچ دیا جاتا ہے، ہم امیر بنا دیں گے، ذمہ دار بنا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کریں گے، یوں کر دیں گے، پیسے دیں گے، وہ ہوتا ہے، لالچ دی جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے، اور دوسرا اگر نہیں مانتا، دوسرا جو کام کرایا جاتا ہے کرانے کے لیے وہ دھمکی سے کرایا جاتا ہے۔ تو لالچ کو تو یہ جواب دیا۔ دوسری چیز دھمکی۔ بادشاہ نے ایک دیگ منگائی، دیگ کے اندر پانی کھولایا، جب پانی خوب کھول کیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور ان سے یہ کہا کہ یہ تو ایمان سے پھر جاؤ، نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو۔ اب دوستو بزرگوں، یہ کہنے اور سننے تو آسان سی بات ہے کہ میں نے کہہ دیا اور آپ حضرات نے سن لیا، لیکن جس کے سامنے یہ حالات ہیں، جس کے سامنے یہ چیزیں ہیں، اس کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا کہ ان کے سامنے دوسروں کو ڈالا جا رہا ہے اور ان کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اس میں ڈال دو اور ان کو لے جایا جا رہا ہے ڈالنے کے لیے۔ لیکن یہ جبھی ہو سکتا ہے، جیسے میں نے کہا، آدمی اپنے دین پر جب سکتا ہے جب اس کے اندر کی طاقت مضبوط ہو، اندر کا ایمان مضبوط ہو۔ اور اگر اندر کا ایمان ڈاماڈول ہو تو پھر آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر نمازوں کو قضا کر دیتا ہے۔ کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام والے اعمال سے کامیابی کا یقین نہیں ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے۔ حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی تو رونے لگے، بادشاہ کو اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں۔ بادشاہ نے سمجھا کہ اب یہ ڈر گئے، اب یہ ایمان سے پھر جائے گی۔ پھر ان کو بلایا اور ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو ایک مرتبہ تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے۔ کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ کہ ایک جان سے کیا قربان کرنا؟ اگر 100 ہوتی تو میں 100 کی 100 قربان کرتا۔ یہ جذبہ بنتا ہے دوستوں بزرگوں دعوت سے کہ اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا جذبہ یہ بنتا ہے دعوت تبلیغ میں نکلنے سے۔ اور جان مال ہے ہی اللہ کا دیا ہوا، تو اللہ کی نعمتوں میں سے اور اس کے فضلوں میں سے ہے کہ اس نے ہمیں استعمال کے لیے دے دیا ہے مال۔ اب یہ جان مال اسی کے دین پر نہ لگے، باقی ہر چیز پر لگے تو یہ تو سلاسل ظلم ہے۔ یہ قصے ہیں دوستوں بزرگوں، یہ ہیں صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان قصوں سے ہم اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر ان کے مطابق ہم عمل کرنے والے بنے۔ اس لیے کہ جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا، وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ فرق اتنا ہے کہ وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے محنت کرتے کرتے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر پہنچ گئے، اور ہم نے محنت کو چھوڑا ہے اس لیے ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور نیچے درجے پر چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے اندر کا یقین بنے، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ اپنے ایمان کی طرف سے ہر وقت فکر مند رہتے تھے، ہر وقت فکر مند۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت اتر جاتی ہے تو آدمی اس کے لیے ہر چیز جھونک دیتا ہے اور اس کے لیے ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ دکان پر محنت کی ہے تو دکان کے لیے ہر وقت پریشان رہے گا، رات کو 2 تالے بھی لگائے گا اور وہ سیکورٹی والا بھی وہاں کھڑا رہے گا، پھر بھی رات کو آنکھ کھلے گی تو اس کی فکر رہے گی کہ دکان ٹھیک ٹھاک ہے، کیونکہ اس کا جان مال اس پر لگا ہوا ہے۔
صحابہ کا جان مال دین پر ایمان پر لگا تھا، اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند ہو جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر۔ ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے گھر والوں کے ساتھ اور یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ حنظلہ منافق ہو گیا، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باہر تشریف لے جا رہے تھے، ان سے کہا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ وجہ پوچھی کہ کس بات سے کہہ رہے تو حنظلہ منافق ہو گیا؟ تو وجہ بتلائی، کیسی وجہ ہے؟ چھوٹی سی، کہ جب ہم نبی کی مجلس میں ہوتے ہیں اور رسول پاک علیہ السلام جنت کا، دوزخ کا، قبر حشر کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے قلوب ایسے ہو جاتے ہیں گویا بالکل ہمارے سامنے ہے، اندر ایک کیفیت تیار ہوتی ہے، اور جب گھر واپس آ جاتے ہیں تو وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے جو نبی کی مجلس میں ہوئی۔ ہنسی مذاق شروع ہوا، کچھ گھر والوں کے ساتھ وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا یہ کیفیت تو ہمارے اندر بھی ہے، یہ چیز تو ہمارے اندر بھی ہے کہ چلو اتنا ہی نہیں کہ چلو چل کر حضور سے پوچھتے ہیں اس مسئلے کو کہ اپنے ایمان کی فکر پیدا ہو۔ اسی لیے اللہ کے راستے سے واپس جا کر جو مقامی کام کو کہا جاتا ہے پابندی سے کرنے کے لیے، وہ اسی لیے کہ پچھلے 4 مہینے میں جو رنگ ہمارے اوپر چڑھا ہے کہ مقامی کام کے ذریعے سے وہ رنگ باقی رہے، نہیں تو وہ رنگ آہستہ آہستہ اگر مقامی کام پہ نہیں جوڑیں گے تو وہ رنگ آہستہ آہستہ اتر جائے گا۔ پھر آدمی کو دوبارہ کوشش کرنی پڑتی ہے، بھائی تمہارا 10 سال پہلے چلا لگا تھا اور 4 مہینہ 8 سال پہلے لگے تھے، اب دوبارہ محنت کرنی پڑے، کیوں؟ کیونکہ مقامی کام کو چھوڑ دیا کہ پھر آدمی وہیں پہنچ گیا۔ آدمی اگر کوئی نئی گاڑی خریدی نا، نئی کار، اور لا کر اس کو کھڑا کر دینا چلاوے، گیریج میں کھڑی ہے 1 سال 1.5 2 سال میں، کہ کھڑے کھڑے اس کے پرزے خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ نئی کار ہے اور پرانی گاڑی خرید کے لایا ہے لیکن اس کو چلانا ہے مستقل، تو وہ چلتی رہتی ہے، سالوں چل جاتی ہے اور سروس کے لیے جاتی رہتی ہے کمپنی۔ ایسے ہی ہم مقامی کام پہ جڑے رہیں گے تو چلتے رہیں گے اور سروس کے لیے 4 مہینے میں نکلتے رہیں گے تو کام ہمارا چلتا رہے گا۔ یہ فکر ہمارے اندر ہو کہ میرے اپنے ایمان کی فکر، اور دوستوں دیکھو ایمان جب بنے گا تو پھر ہمیں عملوں کی بھی فکر ہوگی، ہمیں عملوں کی بھی فکر ہوگی۔ جیسے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کہ ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی بھی فکر کرتے تھے کہ میرا عمل خراب نہ ہو، میرا عمل خراب نہ ہو، کیونکہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ 2 چیز کامیابی کے لیے شرط ہے، یہ 2 چیز کامیابی کے لیے، کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، لیکن ایمان ہے اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور اللہ غفور الرحیم ہے، وہ اگر معاف کر دے تو پھر ان سے کون پوچھنے والا ہے۔ لیکن ایمان اور اعمال صالحہ، اس لیے صحابہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی بھی فکر کرتے تھے، اور جیسے ایمان کے لیے قربانی دی ہے، جیسے ایمان کے لیے قربانی دی ہے اور تکلیفیں برداشت کی ہے، ایسے ہی عملوں کے لیے بھی قربانی دی ہے اور ایسے ہی عملوں کے لیے بھی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، گنجان باغ، بھرا ہوا باغ، اس میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک پرندہ اندر گھس گیا اور اس کو کہیں سے باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے۔ یہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اس پرندے پر نگاہ پڑ گئی۔ جب نگاہ پڑی تو اس پرندے کے ساتھ نگاہ گھومنے لگی، ادھر کو پرندہ جاوے ادھر کو نگاہ بھی چلی جاوے۔ تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا، جب یہ خیال آیا کہ نماز پڑھ رہا تھا تو یہ بھول گیا کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، 2 ہوئیں کہ 3 ہوئیں، بھول گئے۔ سلام پھیرا، سلام پھیر کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا، رسول اللہ یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باغ ذریعہ بنا ہے میرے عمل کی خرابی کا، نہ یہ باغ ہوتا، نہ میں اس میں نماز پڑھتا، نہ پرندہ اس میں آتا، اور نہ میری نماز جیسے ہم عبادت خراب ہوتی۔ اتنی اس کی عبادت نماز یہ خراب ہوئی اس کی وجہ سے کہ ابھی میرے پاس دے رہے ہیں۔ اور آج ہم مسلمانوں کا حال ہے کہ مسلمان آج سب سے زیادہ غفلت میں پڑا ہوا ہے نماز کی طرف سے، یقین کی کمزوری کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ آیا ہے کہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اس مسلمان کا جو مسلمان نماز نہ پڑھے، اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ جب حصہ ہی نہیں تو مدد کہاں سے آئے؟ جب نماز ہی چھوڑ دی
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خنجر مارا گیا ہے، زخم اتنا گہرا آیا ہے، بے ہوشی ہے، زخم کی یہ حالت ہے کہ دودھ پلایا گیا، زخم کے راستے سے وہ باہر آ گیا، اور بے ہوشی اتنی کہ ساری کوشش ہوش میں لانے کر دی۔ ایک صحابی نے کہا کہ امیر المومنین کو نماز کے ذریعے سے ہوش میں لاؤ۔ کان میں کہا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ، آپ نے آنکھ کھولی اس وقت اور یہ جملہ فرمایا کہ ہاں نماز کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا جو مسلمان نماز نہ پڑھے ان حالت میں۔ لیکن ان چیزوں کے خیالات اور ان چیزوں کے تصورات وہی کر سکتا ہے جس کو کامیابی ہو ان چیزوں سے، اور دوستو بزرگوں ان چیزوں سے کامیابی کا وہی تصور کر سکتا ہے جس کے اندر کا ایمان بنا ہوا ہو۔ اس لیے ہمیں اس دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے۔ ہم ٹرینوں میں جا رہے ہیں، کوئی مسلمان ملا تو اس کو دعوت دے، نماز کی دعوت دے، اللہ کی طرف بلاویں، اللہ سے ہونے کو بولیں، کہ جتنا اللہ سے ہونے کو بولیں گے سنیں گے کہ ہمارے اندر کا یقین بدلے گا۔ آپ حضرات کے پاس تو دعوت دینے کے بہت مواقع ہیں، ہر وقت ٹرین میں کوئی نہ کوئی مسلمان ملتا ہی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو کسی مسلمان کو تیار کرے اور اس کے ساتھ جماعت اگر جگہ ہو تو جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کر لیں۔ اگرچہ سفر میں اجازت ہے لیکن میں تو کہہ رہا ہوں بار بار ٹرین خالی جاتی ہے تو اہتمام اگر جگہ ہے اور ساتھ ہے کوئی تو جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو کل قیامت کے دن ہمارے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ تو دعوت کے ذریعے سے اندر کا یقین بدلنا اور ذکر کے ذریعے سے اندر کی غفلت کو ختم کرنا۔ ہمارے اندر غفلتیں بھی بہت ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کو دیکھ رہے ہیں، غیر اللہ کو سن رہے ہیں، غیر اللہ کو بول رہے ہیں، اس لیے غیر اللہ کا یقین ہی ہمارے اندر اتر رہا ہے اور غیر اللہ کا دھیان ہی ہے، اور دھیان اتنا چلا گیا کہ ایک آدمی اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، یعنی نماز پڑھ رہا ہے، اور دھیان اس کا کہیں اور ہے، کوئی کھیتوں میں، کوئی کاروبار میں، کوئی ٹرینوں میں، کوئی کہیں گھوم رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے مسجد میں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر قبلے کی طرف منہ کر کر، اگر موقع ہو تو سفر میں ہو تو پھر اللہ کی طرف دھیان کر کہ اللہ کی طرف دھیان کر اپنے ذکر کو پورا کریں، ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، کہ دھیان کے ساتھ، اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر اللہ کے دھیان کے ساتھ بھی کرو گے تو ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی۔ غفلت کو ختم کرنا، جتنا دھیان سے جی لگا کر کے، یہ ایسی چیز ہے کہ دھیان چلا جاتا ہے، کوئی بات نہیں، یہ نہیں چلا جائے گا پھر لے آؤ، چلا جائے گا پھر لے آؤ، انشاءاللہ اس عمل کو کرتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ اللہ کا دھیان اندر آ جائے گا۔ اس لیے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کو یاد کرنا، ایک اللہ کو یاد رکھنا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں ہر وقت، کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم اللہ کو یاد رکھنے والے بنے، جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، لیکن اللہ کو کیا یاد رکھتے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے بھی نہ رہے۔ اس لیے اللہ کو یاد کرنا اللہ کے دھیان کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ اب تھوڑا تو وقت باقی رہے گی، عصر کے بعد کا وقت ہے، آپ حضرات کو جو ضرورت ہو وہ ضرورت سے فارغ ہو کر بھی جلدی سے تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ مغرب کے بعد حضرت مولانا کا بیان بھی ہوگا، اس میں پورا مجمع دھیان سے بات سنیں اور جو تقاضے ہیں اس پر انشاءاللہ کھڑے ہو کر اپنے تقاضے کو پورا کریں۔ اور اب تھوڑا سا وقت ہے جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی 3 تسبیح پوری کر لیں۔